زمان و مکان کی حدوں سے پرے جب کچھ نہ تھا، نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند اور نہ ستارے، تب سب سے پہلے نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، جس نے کائنات کے ہر گوشے کو بقا بخشی۔ پھر اللہ رب العزت نے بنائی اپنی سب سے عظیم مخلوق عرش معلیٰ، وہ تخت الہی جس کی عظمت کے سامنے کرسی کی وسعت بھی ایک صحرا میں پڑے معمولی حلقے جیسی ہے۔ آج ہم سفر کریں گے 7 آسمانوں کی تہوں سے پار، اس مقام تک جہاں عرش کے نیچے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور جہاں اس کی ساخت اور رنگ کائنات کے ہر تصور کو مات دے دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے لے کر قدیم مذاہب کے تصورات تک آئیے جانتے ہیں کہ کیوں اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں، مگر عرش اس کی کبرائی کی وہ دائمی نشانی ہے جو پکار پکار کر کہتی ہے اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے بعد اللہ نے جو پہلی عظیم مخلوق پیدا فرمائی وہ اللہ کا عرش تھا، جسے اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کے مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے، جس کا حجم اور سائز تمام مخلوق سے بڑا ہے اور کائنات میں اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ روایت ہے کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان و زمین ایسے ہیں جیسے بہت بڑے بیابان جنگل میں ایک انگوٹھی پڑا ہو، اور اللہ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی۔ آسمان و زمین اور کرسی عرش کے سامنے نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں ہے، بے شک وہ ان دونوں کی تخلیق سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہیں تھا۔ عرش 7 آسمان سے اوپر ہے اور گنبد کی طرح ہے، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد نما ہے، اور جیسے گنبد نے اپنے نیچے ہر چیز کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عرش نے بھی اس کائنات کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، اور کائنات کی کوئی بھی شے اس سے باہر نہیں۔ عرش کو اللہ کا خصوصی قرب حاصل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں، یہ اللہ کی سب سے قریب ترین مخلوق ہے۔ اللہ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہے، جیسا کہ ایک تخت کے پائے ہوتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے بھی عرش کو انہی پایوں سے اٹھا رکھا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ہماری کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے سفر طے کریں تو اس کے کنارے تک پہنچتے پہنچتے ہمیں 93 ارب سال لگ جائیں گے، لیکن قرآن کے مطابق یہ تو صرف پہلا آسمان ہے جس کا نام رفیع ہے اور یہ دھوئیں سے بنا ہے۔ اس کے بعد 6 اور آسمان ہے، دوسرے آسمان کا نام کیدوم ہے اور یہ تانبے کی مانند ہے، تیسرے آسمان کا نام مادون ہے اور یہ پیتل کی مانند ہے، اسی طرح چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور یہ چاندی کی مانند ہے، 5ویں آسمان کا نام ہیور ہے اور یہ سونے کی مانند ہے، 6ٹھے آسمان کا نام آروز ہے اور یہ سبز یاقوت کا بنا ہے، اور 7ویں آسمان کا نام آزما ہے اور یہ سفید موتی کی مانند ہے۔ حدیث کے مطابق ہر آسمان ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو۔ ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے اور ہر 2 آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ 7ویں آسمان کے بالکل اوپر ہے سدرۃ المنتہا، جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے اور کوئی فرشتہ یا انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ قرآن میں سدرۃ المنتہا کا ذکر سورۃ النجم میں آیا ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دکھایا۔ یہاں اللہ کے راز اور اس کی کبریائی کے اسرار محفوظ ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے گرد نور کی ایک عظیم لہر موجود ہے جو تمام آسمانوں کو روشن کرتی ہے۔ اس مقام کی عظمت کے سامنے 7 آسمان اور عرش کی روشنی بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کی کرسی ہے، جس کے آگے 7 آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے کسی بڑے صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس پر اللہ کا سب سے مقدس نام الرحمن لکھا ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو کہ اللہ کی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح و ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی عرش کو
उठाने वाले फरिश्ते इतने बड़े हैं कि अगर सातों आसमान का पानी इनके नाखून पर रख दिया जाए तो एक कतरा भी नीचे ना गिरे। इन चारों फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा है कि इसके कान की लो से कंधे तक का फासला 700 साल का है। इसी तरह अर्श के गिर्दो पेश मौजूद फरिश्तों का काम सिर्फ जिक्र और दुआ है। वहाब बिन मंबा की एक रिवायत के मुताबिक इन चार फरिश्तों के 4 पर हैं और 2 पर इनके चेहरे को ढांपे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि इनको अर्श की तरफ देखने से रोकते हैं कि अगर वो इसकी तरफ देख ले तो हैबत और जलाल की वजह से इनकी चीखें निकल जाए और इनके होश उड़ जाएंगे। अल्लाह ने अर्श को पैदा फरमाकर इसे तमाम मखलूकात पर इम्तियाजी बुलंदी अता फरमाई। ये तमाम मखलूकात के लिए छत है। तमाम आसमान और जमीन इनके दरमियान और हर शय इसके नीचे है। रवायत के मुताबिक अल्लाह के अर्श के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें उठने वाली एक लहर सातों आसमान और जमीन से बड़ी है और क़यामत के बाद इस समंदर से बंदों पर 40 दिन तक बारिश होगी और फिर लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। ये बारिश इस समंदर से होगी जो अल्लाह के अर्श के नीचे मौजूद है। अल्लाह का अर्श सुर्ख याकूत से बना हुआ है और इसके 2 कतरों का फासला 50,000 साल का है। इसकी शक्ल सूरत इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश है। अर्श अलही का तस्वर दूसरे मज़ाहब में भी पाया जाता है। मसलन किताब मुकद्दस के अंदर मता की अंजील में कहा गया है कि आसमान की कसम मत खाओ क्योंकि आसमान वही अर्श अलही है। किताब मुकद्दस में अर्श से मुराद एक ऐसी तख्ती ली गई है जिसके पहिए हैं और खुदा इस पर सवार होता है और अर्श और इसके पहिए आग से बनाए गए हैं। एक मुकाम पर ऐसे फरिश्तों का जिक्र भी आया है जो अर्श के किनारे बैठते हैं और मलाइका सारफीन परवरदिगार के अतराफ में इसकी तस्बीह में मशगूल हैं। कुरान और हदीस में आता है कि इस कायनात में मौजूद हर शय एक न एक दिन फना हो जाएगी। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह के जात के सिवा हर शय हलाक और फना हो जाने वाली है, लेकिन 8 चीजें ऐसी हैं जो कभी फना नहीं होगी। इनमें से एक अल्लाह का अर्श है जो कभी फना नहीं होगा और ताबत कायमो दाइम रहेगा। अर्श की अजमत दरअसल अल्लाह ताला की ही अजमत का ज़हूर है, इसलिए इसकी शान और इसका रौब देकर बंदे को अल्लाह की कुदरत का अंदाजा होता है क्योंकि अर्श खुद अपने जात से नहीं बल्कि अपने खालिक हकीकी की कुबरियाई और जलाल का मजहर है। अर्श की हरकत, इसका नूर, इसकी वुसअत सब कुछ अल्लाह की अजमत की गवाही देती है। इन तमाम बातों से अल्लाह अकबर का असल मतलब और इसकी गहराई का अंदाजा होता है और कायनात का हर राज इसकी तरफ इशारा करता है। इसलिए जब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं तो हर मोमिन का सर अपने रब के हजूर सजदे में गिर जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपके तावन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम और आप मिलकर दीन इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा सके।